دوستو گزشتہ ویڈیو میں ہم نے عظیم سلجوقی سلطنت کے بارے میں تفصیلات سے جانا تھا، لیکن آج کی یہ ویڈیو پہلے عظیم سلجوقی فرمانروا تغرل بیگ محمد کے بارے میں ہیں، جنہوں نے عالم اسلام کو متحد اور مستحکم بنایا۔ آپ کا پورا نام رکن الدین ابو طالب محمد بن میکائل ہے۔ تغرل بیگ محمد ابھی کم عمر ہی تھے کہ ان کے والد میکائل ایک جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ان کے دادا سلجوق کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب سلجوقی ترکوں کے ایک حصے نے تغرل بیگ جبکہ ان کے بھائی چغری بیگ کو بھی اپنا رہنما تسلیم کر لیا۔ دونوں بھائیوں میں بڑی محبت تھی۔ 30 سال کا عرصہ تغرل بیگ اور چغری بیگ نے خاموشی سے گزارا۔ وہ اپنی قوم کی قیادت کرتے رہے، لیکن دوسرے علاقے پر حملے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا میں مسلمانوں کی کئی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ ماوراء نہر میں ساسانی حکمران تھے، جبکہ ادھر شمالی افریقہ میں فاطمی خاندان کی حکومت تھی۔ جب ساسانی حکمران کمزور ہوئے تو غزنویوں کا دور حکومت آ گیا۔ امت مسلمہ کا شرازہ بکھرا ہوا تھا۔ ان حالات میں تغرل بیگ اٹھے اور انہوں نے صرف 24 سال کے عرصے میں ایک وسیع علاقے کو اسلام کے پرچم تلے متحد کر دیا اور خلافت اسلامیہ کا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا۔ 429 ہجری بمطابق 1037 عیسوی میں تغرل بیگ نے سرخس کے میدان میں ایک جنگ لڑی، جس میں کامیابی کے بعد نیشاپور اس کی قلمرو میں شامل ہو گیا۔ سلجوکیوں کی اس کامیابی میں ان کے شاندار اوصاف کا بڑا ہاتھ تھا۔ یہ ایسی قوم تھی جس کا بچہ بچہ فنون حرب کا ماہر اور جفاکشی کی زندگی سے پوری طرح آشنا تھا۔ اس کے سردار لڑائی میں خود پیچھے رہ کر سپاہیوں کو آگے بھیجنے والے نہ تھے، بلکہ خود پیش رہتے تھے۔ 429 ہجری میں نیشاپور کی فتح کے بعد تقریباً 4 سال تغرق کے لیے بے حد اہم اور نازک نوعیت کے حامل تھے، کیونکہ اس عرصے میں انہیں ہر طرف سے بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ مختلف بغاوتوں کو کچلنے کے بعد بہت جلد خراسان بھی فتح ہو گیا۔ جب تغرل بیگ نے خراسان فتح کیا تو انہوں نے اپنے تمام خاندان کے افراد کو جمع کر کے باہمی اتفاق اور اتحاد کا درس دیا اور سب سے متحد رہنے کا عہد لیا۔ خراسان کی فتح کے بعد تغرل بیگ نے بغداد میں موجود عباسی خلیفہ کو ایک خط لکھا۔ خلیفہ نے یہ خط پڑھ کر نہ صرف خراسان پر تغرل کی حکومت کو اپنی سند عطا کی، بلکہ تغرل کو رکن الدین کا لقب بھی دیا۔ نیشاپور میں کامیابی سے قبضے کے بعد انہوں نے جرجان اور طبرستان پر بھی قبضہ کر لیا۔ جرجان اور طبرستان کی فتح کے بعد تغرل نے شمال کا رخ کیا، جہاں انہوں نے خوارزم کی مہم میں چغری بیگ داؤد کی مدد کی۔ 434 ہجری بمطابق 1042 عیسوی میں ہونے والی اس جنگ میں سلجوکیوں کو اہم کامیابی حاصل ہوئی۔ 440 ہجری بمطابق 1048 عیسوی میں ماوراء نہر کی طرف سے غزتر کمانوں نے تغرل بیگ کے علاقے پر یلغار کر دی۔ تغرل نے نہایت ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے اس لشکر کا رخ روم کی عیسائی حکومت کی طرف پھیر دیا۔ اب پیچھے پیچھے ابراہیم کی قیادت میں سلجوقی لشکر روانہ ہوا، جبکہ غزتر کمان آرمینیا میں گھس گئے اور روم اور الجزیرہ کی سرحد پر واقع اہم مقام میلازگرد کو فتح کر لیا۔ پھر وہ بلاد روم میں داخل ہو کر طرابزون تک کے علاقے کو پامال کرتے چلے گئے۔ رومیوں نے مزاحمت کی، لیکن جنگ میں غزتر کمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ انجاز کے بادشاہ کو گرفتار کیا گیا، یہاں تک کہ قسطنطنیہ صرف 15 دن کی مسافت پر رہ گیا۔ کیسر روم نے جب یہ حالات دیکھے تو فوراً اپنے سفیر دوڑائے، جنہوں نے تغرل بیگ کے پاس پہنچ کر انہیں قیمتی تحائف پیش کیے اور گزارش کی کہ بلاد روم میں سلجوکیوں کی پیش قدمی روک دی جائے اور دونوں حکومتیں معاہدہ کر لیں۔ تغرل بیگ نے اس موقع پر بے حد بیدار مغزی کا ثبوت دیتے ہوئے کیسر کی یہ سفارش قبول کر لی۔
اور بلاد روم میں سلجوکیوں کی پیش قدمی روک دی۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے انجاز کے بادشاہ کو بھی رہا کرنے کا حکم دیا۔ اس رحم دلانہ سلوک کے شکریہ کے طور پر کیسر نے قسطنطنیہ میں مسجد آباد کرنے کی اجازت دے دی۔ اس جنگ کی بدولت سلجوکیوں کو ایک طرف بہت سا مال غنیمت ملا، جبکہ دوسری طرف ان کے سیاسی اثرات آذربائیجان اور آرمینیا اور مغربی فرات تک پہنچ گئے۔ 447 ہجری بمطابق 1055 عیسوی میں طغرل نے اعلان کیا کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اسی زمانے میں کچھ لوگوں نے عباسی خلیفہ کے خلاف بغاوت کی کوشش کی۔ خلیفہ نے طغرل کو حکم دیا کہ وہ باغیوں کی سرکوبی کریں۔ طغرل نے ہمدان سے کوچ کیا اور عراق و کردستان کے سرحد پر پڑاؤ ڈالا۔ خلیفہ کی خواہش تھی کہ سلجوکی عراق میں آ جائیں، چنانچہ اب طغرل بیگ نے دارالخلافہ آنے کی اجازت طلب کی، جو کہ خوشی سے دے دی گئی۔ ان کے استقبال کے لیے اعلیٰ حکام اور امراء استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ چنانچہ 25 رمضان المبارک 447 ہجری کو بغداد پہنچنے کے بعد وہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت طغرل خراسان سے بغداد تک کے علاقے کے حکمران تھے، لیکن یہ خلافت کا احترام تھا کہ طغرل خلیفہ کے سامنے نہایت ادب سے کھڑے رہے۔ 1056 عیسوی میں پھر کچھ بغاوتیں ہوئیں۔ طغرل بغداد سے موصل روانہ ہوئے، جہاں ایک شخص بسا سری فتنہ انگیزیوں میں مصروف تھا۔ 449 ہجری میں طغرل دوبارہ عباسی خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے لیے خصوصی اجلاس بلوایا گیا۔ خلیفہ نے انہیں تاج اور زیریں امامہ پہنانے کا حکم دیا۔ آپ کے گلے میں ہار ڈالا گیا اور خلعت بھی عطا کی گئی، جس میں 7 ولایتوں کی طرف اشارہ تھا۔ اس کے بعد 1 سال تک طغرل کچھ داخلی تنازعات میں الجھے رہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر بسا سری نے پھر بغاوت کی۔ طغرل ایک بار پھر لشکر لے کر بغداد کی طرف چلے۔ خود خلیفہ ان کے استقبال کے لیے آئے اور انہیں ایک تلوار عنایت کی۔ 451 ہجری بمطابق 1060 عیسوی کو طغرل جب شہر بغداد پہنچے تو ان کے خیر مقدم کے لیے پورا شہر امڑ آیا۔ طغرل نے خلیفہ کے خچر کی لگام اپنے ہاتھ میں لی اور ساتھ ساتھ پیدل چلتے رہے، یہاں تک کہ خلیفہ کے مخصوص کمرے تک پہنچ گئے۔ یہ اس عظیم سپہ سالار کی شان تھی کہ وہ ایک وسیع مملکت پر حکمران ہونے کے باوجود خلافت کے احترام میں خلیفہ کے خچر کی باگ تھامے پیدل چل رہا تھا۔ بہت جلد بسا سری کی بغاوت کو کچل دیا گیا۔ اب مملکت اسلامیہ میں امن و امان قائم تھا اور خلافت کو وہی شان و شوکت حاصل ہو چکی تھی جو پہلے حاصل تھی۔ 452 ہجری بمطابق 1060 عیسوی میں طغرل کو ایک صدمے نے دوچار کیا، کیونکہ ان کی اہلیہ زنجان میں انتقال کر چکی تھی۔ اس کے اگلے سال طغرل نے خلیفہ کو پیغام دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی طغرل سے کریں تاکہ ان کا تعلق بھی ہاشمی خاندان سے ہو جائے۔ یہ ایسی عزت کی بات تھی جو پہلے بڑے سے بڑے فرمانروا کو حاصل نہ ہو سکی تھی۔ خلیفہ نے کافی سوچ و بچار کے بعد اپنی بیٹی سید النساء کا نکاح طغرل بیگ سے کرنے کی اجازت دے دی۔ شعبان 454 ہجری بمطابق اگست 1062 عیسوی میں نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ 455 ہجری بمطابق 1063 عیسوی میں طغرل رے کی سمت روانہ ہوئے۔ رے پہنچ کر وہ اچانک بیمار ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ طغرل بیگ نے رے سے باہر واقع ایک گاؤں میں قیام کو ترجیح دی، کیونکہ وہاں کا موسم قدرے ٹھنڈا تھا۔ اس گاؤں میں اچانک طغرل کی نکسیر پھوٹنے سے خون بہنے کا ایسا عمل جاری ہوا جو کہ کسی طرح نہ رک سکا۔ چنانچہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 455 ہجری بمطابق 1063 عیسوی کو اس عظیم سلجوقی فرمانروا نے اس دنیا کو خیر آباد کہا۔ انہیں رے میں سپرد خاک کیا گیا، جو کہ آج کل تہران کہلاتا ہے۔ طغرل بیگ محمد کی شخصیت میں ہمیں ایک غیر معمولی صلاحیتوں والا انسان نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے 26 سالہ دور حکومت میں جس کمال ہوشمندی اور دانائی سے کام لیتے ہوئے ایک وحشی قوم کو دنیائے اسلام کا امام بنایا،
وہ بجا طور پر حیران کن ہے